ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں انکہی چینل ٹی وی اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے اہم شخص موجود ہیں جو پنجابی میں ایک مقام رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی انقلابی مشہور لیجنڈ قسم کے لیجنڈری پوئٹ ہیں۔ ان کی شخصیت میں جتنا بھی کہے وہ کم ہے، وہ خالد مسعود صاحب ہے۔ خالد مسعود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ نہیں محبت ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ اپرچونٹی دی مجھے۔ نہیں یہ تو آپ کی دوسرا سب سے بڑی جو ناظرین اچھی بات ہے کہ مسعود صاحب نے آج صبح ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی حیثیت کی حیثیت اور قوم سے جو ان کو محبت ہے ان کی حیثیت سے انہوں نے آج جناح لائبریری کا دورہ کیا، جو کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کے زیر اہتمام، میں اس کا چیئرمین ہوں اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تمام لائبریری میں انہوں نے دیکھا، کتابیں معائلہ کی، انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی جو انہوں نے لکھی تھی وہ بھی پیش کی، اور اس دورے کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات بھی پیش کیے، اور ان کے چند کمنٹس ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ جناح لائبریری میں پاکستان کے مشہور و معروف شاعر خالد مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد مسعود صاحب کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی شاندار اپرچونٹی دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک کتاب دوست آدمی ہوں، مطلب بک لور ہوں، اور کتاب اور لائبریری سے میری دلچسپی جو ہے وہ بڑی نیچرل ہے کہ میرے والد صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ لائبریرین تھے، اور ایمرسن کالج ملتان کی جو سب سے پرانا اور سب سے بڑی لائبریری تھی اس کے لائبریرین رہے 40 سال تک۔ تو کتاب سے تو میری یہ مطلب محبت ایک ہے، لیکن تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام یونیک ہوتا ہے، عام کام نہیں ہوتا، تو یہ آپ کا کام ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ ٹوٹلی جناب اپنا قائد اعظم پر جو آپ نے کام کیا ہے، ڈیفینیٹلی محبت کے اور پیسے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چیزیں آپ نے اس پہ ٹائم دیا، محبت دی، پیسہ خرچ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ خاص طور پہ امریکہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن جہاں بہت پاکستانی ہیں، یہ جو جناح لائبریری کا قیام ہے، یہ پاکستان کا جو ایک قائم ہونے کا جو نظریہ ہے، دو قومی نظریہ جس کو کہتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جناب قائد اعظم کو سمجھنے میں بڑی معاون چیز ہوگی، اور یہ بڑی ایک ضروری چیز تھی تاکہ جو یہاں کی خاص طور پہ جو یہاں جنریشن ہماری پروان چڑھ رہی ہے اس کو قائد اعظم اور پاکستان کا پتہ چلے۔ تو میری طرف سے مبارک آپ کو، بڑا شاندار کام ہے، اور صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ یہ جناح لائبریریز کا ہے، اور جناح کی اس لائبریری کا ایک ہی مقصد ہے، ٹو پروموٹ دی لیگیسی آف جناح، کہ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ جوان قوم کو بتایا جائے اصل میں پیغام قائد اعظم دیا جائے جو کہ پیغام پاکستان ہے۔ میں آپ کی آنے کی خوشی پہ آپ کو، ہمارے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہے جناح کا، انمول چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آنر آپ کو دی جائے، اور میں یہ آپ کے آنے کے میں بہت آپ کے جناب، مجھے اس سے یاد ایک اور تازہ فکر ہوئی، والد مرحوم کی ابا جان آخری دم تک جناح کیپ پہنتے رہے، اور آج آپ نے مجھے جو ٹوپی ہے، جو سر کی عزت ہے، اس کا اہل سمجھا۔ تھینک یو، مہربانی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری آج قائد اعظم فاؤنڈیشن جناح کی ہم ایک سوینئر ہے جس میں قائد اعظم کی فاؤنڈیشن کا ہے، اور ان کی ذات سے منسلک ان کا پورا یہ چہرہ، بہت اچھی کوالٹی، بڑی شاندار ہے، ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو جی آپ کو۔ صاحب آنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے جوان قوم کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جناح کی لائبریری کے حساب سے تو ہمارے شیئر کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی پیغام ہے کہ جو جناب قائد اعظم کا پیغام، اور خاص طور پہ آپ اگر پڑھیں تو قائد اعظم صاحب کی جو لائف ہے نا، اس میں ایک دو چیزیں بڑی شاندار ہیں۔ وہ ایک تو ہے ان کی ٹروتھفلنس جس کو کہتے ہیں، سچائی، اور اس برے حالات میں بھی ان کا جو کامیاب ہونا ہے پاکستان کو بنانا، وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ڈٹرمنٹ تھے، اور اس کو پوری سچائی کے ساتھ بیان کرتے تھے، کمپرومائز نہیں کیا۔ سفارش اور جسے ہم کہتے ہیں کہ
جو سیاسی عام طور پہ ہم پریکٹس سے سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ایسا نہیں تھا. قائد اعظم نے سیاست میں بھی جو اخلاقی جو ایک حدود تھی اس کو بڑی سختی سے فالو کیا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ قائد اعظم کی زندگی سے اور ان کے سیاسی سفر سے سبق حاصل کیا جائے، تاکہ ہم جو چیزیں ابھی تک ہم پاکستان کی خاص طور پہ سیاست میں جو غلط چیزیں در آئی ہیں ان کو نکالا جائے اور اس کو کامیاب کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. خالد مسعود صاحب، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج ایک ایسی چیز کا تحفہ دیا ہے، ایک ایسے شخص کا جو کہ شاعر ہیں، شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہیں. ان کا نام علامہ اقبال ہے. انہوں نے نظریہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ پیشکش کی اور پھر قائد اعظم محمد جناح نے انہیں جامہ پہنایا، جس کی وجہ سے آج ہم پیغام جناح، پیغام پاکستان لے کے آپ کے ساتھ پہنچے ہیں. اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے علامہ اقبال کی. یہ کلام اقبال بخط اقبال، اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کتاب لکھی گئی ہے ان پہ، اس میں تمام تحریر علامہ اقبال کی ذاتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک کاپی دکھاتا ہوں، یا آپ یہ دیکھیے ناظرین. اور یہ حال ہی میں آئی ہے، ابھی اس کی پوری رونمائی ہونے والی ہے، لیکن یہ کتاب انہوں نے اپنی پیار و محبت جو مجھ سے ہے ان کے وجہ سے یہ کتاب پیش کی ہے. خالد مسعود صاحب، یہ ایک انمول تحفہ ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے. آپ اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو دکھائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ اس میں نا، اس کتاب کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ میں نے کیوں مرتب کی ہے جی، تو اس کے لیے آپ کو جو اس کا میں نے پیش لفظ لکھا ہے وہ 9 صفحات پہ ہے. جی جی. اور اس کا عنوان ہے کہ علامہ اقبال، ابا جی اور میں. جی جی. تو یہ میری جناب اقبال سے پہلا جو ہوش سنبھالنے کے بعد تعارف، اور وہاں سے یہ چلتے ہوئے میرے ہائیڈلبرگ کا سفر جو ہے، جو جناب اقبال کا جو وہاں پہ دوران تعلیم جو رہائش گاہ تھی، تو اس تک پہنچنے میں یہ جو پورا جو سفر ہے، جی، مطلب ایک 5 سال کے بچے سے 6 سال کے بچے سے لے کے اور 65 سال کے اس بڑھاپے کی طرف مائل جو انسان ہے، یہ اس کا یہ جو مطلب یہ یوں سمجھے کہ 60 سال کا سفر ہے جناب اقبال سے تعارف و محبت کا، یہ سارا. تو یہ میں نے ان 9 صفحات میں اس کو کیا ہے. اچھا، اس کے بیسک وجہ یہ کہ ابا جی مرحوم اللہ بخشے جناب اقبال سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مطلب عقیدت کی حد تک محبت. جی. تو میں میرا جو ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ جہاں ابا جی سے مجھے ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد یا وراثت وہ ملی، اس میں مجھے جناب اقبال سے محبت بھی وراثت میں ملی ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہوں گا. بہت خوب. اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ ابا جی جو وراثت محبت کی مجھے دے کے گئے تھے، اس کا کوئی ثبوت میری طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. اچھا، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں، کوئی مطلب اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ میں ایک کم علم، اور ابا جی جس طرح اقبال کے محقق تھے، کتابیں لکھی انہوں نے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی کم آئیگی، اپنی کم علمی، اپنی نالائقی کا بخوبی اندازہ ہے. جی. تو میں نے اس پتھر کو اٹھانے کے بجائے کہ جو میرے بس سے باہر ہو، جی، تو میں نے سوچا میں اس محبت میں کچھ تھوڑا سا حصہ تو ڈال لوں. جی. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جناب اقبال کی اپنی لکھائی میں جو ان کا کلام ہے وہ سامنے آیا ہو. جی. اچھا، 2-4 چیزیں کبھی کبھی کہیں جستا مل جاتی تھیں، لیکن وہ کہیں اس طرح جسے مدون کر کے کسی نے اکٹھی نہیں کی تھیں. جی. تو میرا خیال ہے تو اس پر میں نے پھر کوشش کی، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ویل دیر از اے وے. جی. تو مجھے کچھ چیزیں بڑی اچھی جو تحریر صاف میں ملیں، کچھ میں نے اس کو مزید ریفائن کیا، صفائی جیسے ہوتی ہے ڈیجیٹلی حساب سے کی. تو اس میں جو خوش کلام اقبال ہیں وہ ایک انتہائی خوش خط کے طور پہ بھی سامنے آتے ہیں. مطلب ان کی جب آپ تحریر پڑھتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی،
تو ایسی شاندار تحریر، اتنی خوبصورت، مطلب جسٹ لائک کہ کتابت ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی کہیں کہیں انہوں نے وہ جو خط شکستہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی، لیکن اس میں بھی خوبصورتی ایک نہایت جو جسے کہتے ہیں کہ بیلنس چیزوں کو جو ہے وہ ہیں. تو وہ پھر میں نے کوئی 50-52 چیزیں تھیں وہ، اور رائٹ سائڈ پہ کتاب کے پیج پہ، اور بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ کے پیج پہ جو ہے صفحے پہ، وہ میں نے سوچا کہ یہاں جو ہے وہ خوش نویسی جو ہے وہ روایتی خوش نویسی وہ ہو. تو اس کے لیے ایک بڑے مزیدار یہ ہوا کہ جناب اقبال کے جو بچپن کے میرے تعارف ہیں اس میں نے اپنے اس ڈباچے میں ذکر کیا ہے کہ میں جو تقریباً تھا کوئی 12 سال کا ہوں گا، 11-12 سال کا. تو میں اپنے ماموں کے گھر گیا لوہاری کے اندر، تو لوہاری دروازہ لاہور. تو وہ ان دنوں میں یہ کتابت کر رہے تھے جناب اقبال کی. اور وہ کتابت کا جو قصہ ہے وہ یوں ہے کہ شیخ غلام علی اینڈ سنز والوں نے جناب اقبال کی جو کلیات تھیں اور جو کتابیں تھیں بلکہ جو بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز، تو یہ ساری جو تھیں انہوں نے چھاپی تھیں. تو بعد میں جب ٹیکنالوجی تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ فوٹو آف سیٹ ہوتا، تو انہوں نے اس جو تھا ٹیکنالوجی پہ اس کو جب چھاپنے کی کہیں، تو جو پہلی ان کی کتاب تھی وہ نہایت شاندار خوش نویس تھے جناب عبد المجید پرویں رقم. تو انہوں نے وہ کتابت کی تھی. تو اس کے بعد پرویں صاحب ظاہر ہے دنیا سے جا چکے تھے. تو جب وہ انہوں نے فوٹو آف سیٹ پہ کہا کہ اب انہوں نے کہا وہ بڑی تختی پہ اس کو لکھا جائے گا، پھر اس کو جو ہے ریڈیوس کر کے تو چھاپا جائے گا تاکہ اس کی کوالٹی بڑی شاندار ہو سکے. تو جناب جاوید اقبال جو فرزند اقبال ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، تو مجھے جو کاتب ہیں یا جو خوش نویس ہے اس سے نمونے لیے جائیں. تو شیخ غلام علی سنز نے پھر مختلف جو خوش نویس تھے اس زمانے کے بڑے بڑے، ان سب سے جناب اقبال کا کچھ تھوڑا سا ایک جیسے 2 قطعات جو تھے وہ خوش نویسی میں ان سے کتابت کروا کے تو وہ جناب جاوید اقبال کو دیے. تو جاوید اقبال نے مرحوم اللہ ان کو جو نصیب کرے، انہوں نے بغیر نام دیکھے جسٹ کام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ جو کاتب ہے اس سے کروائیں گے. تو وہ میرے ماموں، سگے ماموں جو میرے تھے، ماموں محمود اللہ صدیقی، ان سے وہ لکھی. تو میں نے پھر کوشش کی کہ اس ایک لیگیسی جو ہے اس کو تھوڑا سا ریوائو کیا جائے. تو وہ ان مرحوم مغفور جو ماموں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اس کنٹریبیوشن سامنے آئے. تو رائٹ سائڈ پہ جناب اقبال کی اپنی تحریر اور لیفٹ پہ میرے ماموں کے ہاتھ کا جو کتابت شدہ اس کا ہے ورژن، تو وہ ہے. تو یہ پہلا میرا ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ اس نوعیت کا پہلا کام ہے. تو ظاہر ہے اب کوئی چیز پہلا تو ہوتا ہے پھر وہ آخری نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب اس میں اور بہت سے لوگ اس کو شاید ہم سے بڑھ کے زیادہ محنت سے زیادہ بھاگ دوڑ کر کے ایفرٹس کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو اس کا مجھے کوئی مطلب اس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. خوشی ہوگی کہ جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ یو آر دا پائنیئر. تو یہ کتاب جو ہے یہ کی ہے. تو اس میں بلکہ یہ آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا ناظرین کو بھی. جیسے اب یہ دیکھیں اس میں ایک طرف جو ہے نا ادھر، اب یہ میرے خیال روشنی کا کوئی ایشو ہے. نہیں ایسے دکھائیں. تو یہ جو ہے نا ایسے کر کے دکھائیں. ہاں جی. تو یہ اس میں جناب اقبال کی ایک طرف اور ایک طرف وہ ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلی کاوش تھی میری. اب لوگ اس کو مزید ریفائن کریں گے، بہتر کریں گے. تو یہ میں اچھا ہوا یہ کہ میں امریکہ جب آ رہا تھا تو یہ اس سے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے چھپ کر لاہور سے چھپوائی تھی. تو میں اس کو اٹھا کے ملتان لایا. تو آتے ہوئے میں ابھی باقی کتابیں گھر ہی پڑھی تھی. تو یہ جو کتابیں لایا تھا کچھ چند کتابیں اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، اور ان میں میرے ملتان سے چلتے ہوئے جن ادب دوست اور کتاب دوست ہمارے بھی دوست ہیں، جب ان کا خیال تھا دل میں تو اس میں آپ جو 2-4 سر فہرست مطلب اس کو کہا جا سکتا ہے وہ تھے. تو میں یہ کتاب ہیوسٹن میں آپ کے لیے لایا تھا. اور اس میں مجھے یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہیوسٹن جائے اور ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کو نہ ملے، اور آصف ریاض قدیر کو ملے اور جناح فاؤنڈیشن کے تحت جناح لائبریری میں نہ جائے.
تو جب جناح لائبریری میں بندہ جائے، کتابوں کے درمیان جائے تو ساتھ کتاب لے کے جائے. جی جی بہت تو یہ ایک پورا اس کا ہے. تو باقی مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا، جناح لائبریری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ میں اس کے ابتدائی دنوں میں بھی یہاں آیا تھا. بالکل. تب آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے وہ جگہ جو تھی وہ فکس کی ہوئی تھی، اس میں کمروں کے بارے میں آپ تھا کہ اس کمرے میں یہ بن رہا ہے، اس میں یہ. تو آڈیٹوریم اس میں چند کرسیاں تھیں، لیکن اب گیا ہوں تو آڈیٹوریم میں باقاعدہ پرپس بلڈ قسم کی قائد اعظم کی پورٹریٹ والی جو کرسیاں ہیں وہ پاکستان سے بنوا کے آپ لائے ہیں. اسی طرح جو لائبریری تھی اس وقت ایک آدھی الماری تھی، اب وہ پورا ایک ریک سسٹم بنا کر آپ نے بڑے ویل ارینج اس کو کیا ہے. تو چیزیں اب بہت ریفائن ہو کے سامنے آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ یہ ایسی ہی چیز آپ بنائیں گے. تو وہ جو مارک ٹوین نے ایک کتاب میں لکھا ہے نا کہ آپ اس کتاب کو ویسا ہی، اس کتاب کو آپ لوگ ویسا ہی پائیں گے جیسی کتابیں آپ پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ویسی ہی لائبریری ہے جیسی مجھے توقع تھی. اور اس میں جو مقصد ہے وہ قائد اعظم کا، جناب محمد علی جناح کا جو نئی نسل کے ساتھ تعارف ہے، ان کا جو سٹانس تھا، ان کا جو ایک نظریہ تھا، اور سب سے بڑھ کر جو ان کا کریکٹر تھا، کردار جس کو ہم کہتے ہیں، جو ایک سچائی پر اور ایک یقین پر، سچائی پر اور ڈٹرمنیشن پر مبنی تھا، جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان وجود میں آیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہے یہ سیاست کے لیے، سیاست کرنے والوں کے لیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں، اور پھر بعد میں لوگوں نے اس میں شامل کر دیا کہ سیاست میں، کہ جنگ، محبت اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، سب کچھ جائز نہیں ہے. سیاست میں سب کچھ جائز نہیں ہے. بہت کچھ جائز تو چلو کہہ لیں، سب کچھ جائز نہ کریں، کیونکہ جب سب کچھ جائز ہو جائے گا تو پھر ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو جناب قائد کا جو ایک یقین تھا جن اقدار پر سیاست میں، کہ جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، چیٹنگ نہیں کرنی، اور جو اپنا نظریہ ہے اس کو کھل کر، سچائی کو کھل کر بیان کریں. سچائی اپنی جگہ خود بناتی ہے، سچائی کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جو مطلب ایک نظریہ ہے. تو آپ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ امریکہ میں پیدا ہونے والی جو نئی نسل ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے خالد صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے قائد کے بارے میں، علامہ کے بارے میں، خاص کر اس کتاب کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ علامہ اقبال کی خوبصورت شاعری، وہ خوبصورت انسان اور ان کی خطاطی اتنی ہی خوبصورت ہے، اس کو آپ نے اس کتاب کی شکل میں دیا ہے. قائد اعظم فاؤنڈیشن USA آپ کے ساتھ ہر تعاون کرنی چاہتی ہے کہ اگر اس کتاب کو اگر آپ کافی ٹیبل کا بنانے کا کبھی آپ سوچیں تو قائد اعظم فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ اس میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا تیار اچھا ایک مطلب جو ہے وہ ٹپ دیا ہے. تو میں تو خود چاہوں گا کہ یہ لوگوں کی جو یہ کتاب ہے لوگوں کی ٹیبل پہ پڑھی ہو، کافی پیتے ہوئے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں. اور جناب اقبال کے جو اشعار ہیں وہ ظاہر ہے اپنے اندر ایک معنی کا اور ایک فکر کا جہان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو اب جو نیا کانسیپٹ ایک آیا ہے، یہ کافی ٹیبل بک کی بات کر رہا ہوں کہ اب کچھ جگہوں پہ ریڈنگز وغیرہ نے، جیسے لاہور میں کیا ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے ایک کافی شاپ ہے جہاں سے آپ کافی لیتے ہیں، کافی کے سپ لیتے ہوئے آپ چیزیں کو پڑھتے ہیں. تو جو ریلیکس موڈ میں آپ جب چیز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے. تو میں بھی میں تو چاہوں گا کہ یہ ایک واقعتاً ایک حقیقی طور پہ کافی ٹیبل بک ہو جس کو میز پہ پڑے ہوئے آپ کافی کا سپ لیتے ہوئے اس کے صفحے پلٹیں اور جناب اقبال کے کلام اور ان کے معنی سے آپ کچھ کشید کریں. بالکل صحیح کہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا، ان کی وجہ سے ہم آج پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں. دیکھیں، بلکہ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا. نظریہ پاکستان تو ہے،
اس میں جو نظریہ ایک خودی کا نظریہ ہے اور جو ایک سیلف رسپیکٹ کا ایک جو پہلو ہے وہ ایسا ہے. دیکھیں نظریہ پاکستان کے والد سے تو یہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے ہے نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایران میں جاتے ہیں تو ایران میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شاعر کو جانتے ہیں اور وہ اقبال لاہوری ہے. بالکل صحیح. بلکہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے وہ ازبکستان تاجکستان وغیرہ میں لوگوں کو وہاں جو پڑھے لکھے ہیں جو مطلب لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور پوئٹری سے وہ اقبال کو جانتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اقبال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے اقبال کو ہم نے تو جیسے چیزوں کو تقدس میں لپیٹ کے نا بعض اوقات ہم ان کو پڑھے بغیر ان کا جو ہے وہ احترام تو کرتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا انہوں نے کہا کیا ہے. تو یہ جو ایران ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, یہ میں جب بتا رہا تھا تو وہ لوگ انہوں نے اقبال کو پڑھ کے اقبال کو سمجھ کے اقبال سے محبت کی ہے. تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اقبال کو لوگ پڑھ کر اس سے محبت کریں, اس سے صرف وہ محبت نہ کریں جس میں مطلب محبت تو محبت ہو, اور ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ اس کے جو نظریہ ہے, اس کا جو لکھائی ہے, اس کا جو پورا ایک درس ہے, آپ اس سے نا آگاہ ہوں. غالب مسعود صاحب آپ ایک مشہور و معروف شاعر ہیں, جہاں بھی آپ جاتے ہیں بدنام زمانہ کہہ سکتے ہیں, مشہور و معروف نہیں. نہیں میں نے آپ کی شاعری خود سنی ہے. آپ کی شاعری سنتے ہیں جیسے میں ڈاکٹروں نے کسی دوائی دیتا ہوں, آپ کی شاعری سن کے لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر شاعر سے کرنا چاہیے کہ آپ کو پہلی بار شاعری کی طرف کس چیز نے مائل کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یا بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی. تو جو شاعر ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے اور بچپن سے ہوتا ہے, شروع سے ہوتا ہے. اب اس میں صرف چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اس پر اس کا انکشاف کب ہوا ہے, اس کو اس کی مہمیز کب ملی ہے, اس کو اس طرف ادراک کب ہوا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. یہ مختلف ٹائم لائن اس کو کسی کو جا کے 40 سال میں, کسی کو 50 سال میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو شاعر ہوں, لیکن اس سے پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے. اس نے جسے کہتے ہیں کہ روزگار میں پھنسے ہوئے, یہ عمر تو کسی عجیب واقعے کی عمر تھی, یہ دن فقط سپرد روزگار کیسے ہو گئے. تو اس طرح یہ جو بات ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو میرے دادا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے میاں محمد ابراہیم, وہ پنجابی شاعری کرتے تھے, اور اس کے بعد والد صاحب شاعری سے اور خاص طور پہ جناب اقبال سے متعلق تحقیق میں انہوں نے اقبال کی جناب اقبال کی جو 10 لمبی ترجمے کتنے نظمیں ہیں اس کا ترجمہ دلاں دے چانن کے نام سے منظوم ترجمہ کیا. اقبال دی حیاتی پنجابی میں لکھی, اقبال حیات اثر لکھی, اور پھر مطلب اس طرح جناب اقبال پر ان کا کام تھا. تو یہ میرا فیملی میں اس میں ٹریٹ ہے جو شاید میرے خون میں شامل تھا. تو کالج لائف سے جو اس وقت جو انٹر کالجیٹ ڈیبیٹس ہوتی تھی اس میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا, بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم تھا جس سے طلباء کی تقریری, تحریری اور شاعری کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی تھیں. میں اس کو قصہ زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا. اب تو وہ سارا کچھ قصہ پارینہ یاد ماضی ہے. تو اس میں جو ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے مشاعرے تک پہنچے, مشاعرے سے پھر شاعری شروع ہوئی, شاعری پھر وہ چل رہی ہے. تو یہ سارا قصہ ہے. صاحب آپ پنجابی شاعری کرتے ہیں اور اس شاعری میں سب سے زیادہ مضبوط اور مرکزی موضوع آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں بنیادی طور پہ پنجابی ہوں, پنجابی میں سوچتا ہوں اور اس کو میں اپنے تئیں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, اور جہاں مجھے اپنی سوچے ہوئے پنجابی لفظ کا کوئی اردو سنگل ورڈ سبسٹیچیوٹ نہیں ملتا تو میں اس کو ویسے ہی رہنے دیتا ہوں, بس اتنا کرتا ہوں. تو باقی اس میں جو مرکزی میرا ہے, دیکھیں شاعری میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جناب اقبال جیسے جو ایک خاص موضوع کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہم لوگ تو سگے زمانہ ہیں, تو جو چیز سامنے آتی ہے اس میں لکھ لیتے ہیں. کبھی کبھار بہت کم, سیاست میں بہت کم لکھتا ہوں, اس پوئٹری کی ایج بڑی کم ہوتی ہے.
باقی جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے، اب جو جیسے دیکھیں نا، جو میرا ایک شعر ہے جو بہت زیادہ کوٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، جی سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. تو اس کا جو محرک ہے بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ ہے، جی جو ہمارا مطلب باپ اس کا رشتہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی باپ کہتا ہے کہ مجھے فلاں پیسے والی لڑکی چاہیے، جی کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی برادری کی چاہیے، جی کوئی کہتے ہیں نہیں جی مجھے اپنی جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے فلاں زبان والی لڑکی چاہیے. تو یہ جو ہمارے ریسٹرکشنز ہیں، جو بیریئرز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس پہ ایک طنز ہے. جی اور یہ آپ کو پورے معاشرے میں جگہ جگہ نظر آئے گا. اچھا اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، کہیں ابا ہے، ابا ایک اصطلاح ہے، کہیں ماں ہے. اچھا کہیں لڑکیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ماں باپ کو رشتے پسند نہیں آ رہے. تو یہ اس پہ تھا. اور یہ اس کے 3 شعر ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں شعر ہمارے معاشرے کے مختلف چیزوں کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا، اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے، اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سوکھے دودھ کا ڈبہ تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے ورے جہاں پر ہم نے مویا ککڑ دبا تھا. تو یہ ضعیف الاعتقادی ہماری دیکھیں نا، جو ایک ہے پیری فقیری کا کہ لوگ مر جاتا ہے لیکن وہ اس کو ہسپتال لے جانے کے بجائے تعویذوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو شاعری میں یہی ہوتا ہے کہ شاعر جو دیکھتا ہے اس منظر نامے کو اپنے حوالے سے، اپنے حساب سے، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے، اور یہی مطلب لٹریچر ہے. بہت خوب. خالد صاحب یہ بتائیے کہ پنجابی ادب آج کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں پنجابی ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی کوئی اچھی صورتحال میں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ پنجاب میں بھی اس وقت سب سے جو مضبوط اور توانا ادب ہے وہ اردو میں تخلیق دیا جا رہا ہے. جی اچھا اس کی وجہ 2-3 ہیں. ایک تو لکھنے والے کے لیے ریڈرشپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پنجابی کو پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. ایون پنجابی بھی اب پنجابی پڑھ نہیں سکتے. جی اور منیر صاحب کو اب دیکھیں، منیر نیاز صاحب پنجابی تھے، تو ان کا جو کلیات منیر ہے جو اردو میں ہے وہ اس کی تھکنیس اتنی ہے. جی اور جو ان کا پنجابی میں جو ان کی کلیات ہے جس کو کل کلام کے نام سے، اس کی تھکنیس اتنی ہے. جی اس کی وجہ وہ یہ ریڈرشپ ہے. تو لوگوں تک، ماسس تک جو لکھنے والا ہے اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب جو ریچ کتنی ہے، کیچمنٹ ایریا اس کا کتنا ہے. ایک تو یہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجابی جیسے دوسرے صوبوں میں سندھی، بلوچی یا پشتو ہے، وہ بچوں کو شروع دن سے پڑھائی جاتی ہے ایز اے مضمون اسکول میں، اور وہ لازمی ہے اور پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اور تیسری بات ایک اور جو میں کہوں گا کہ ہماری نالائکی پنجابیوں کی، کہ پنجابی الفابیٹس ہی ہم ابھی تک جو ہے وہ ان کا فیصلہ نہیں کر سکے. 5-6 الفاظ ہیں جو صوتی ہیں، مطلب ڑ ہے پانی. اب ڑ جو ہے اس کا کوئی ہمارے پاس حروف تہجی میں کوئی اس کا نہیں ہے. جی اچھا پھر ایک لفظ ہے گاف ہے کی بنی گھے. اچھا لیکن پنجابی میں گھے نہیں ہے، گھے کہتے ہیں اور ان کے وہ کے. اچھا اس طرح جھنڈا ہے تو آپ جھے کے ساتھ لکھتے ہیں، جی میں کی بنی جھے. تو اردو میں آپ کہیں گے جھنڈا، پنجابی میں کہیں گے چنڈا. تو اچھا ڈھول آپ لکھتے ہیں، ڈھول پنجابی میں نہیں ہے، پنجابی میں ٹول ہے، ڈ. تو اس طرح ک، ٹو، ٹے، کے، ن، اور اس طرح کے نا الفاظ ہیں، یہ 5 کے قریب 5 جو ابھی تک نہیں وضع کر سکے پنجابی لٹریچر کے جو دعوے کرنے والے ہیں. جی تو یہ بن جائیں، ابتدائی کلاسز سے پنجابی پڑھائی جائے. اس پنجابی کا جب ریڈر پیدا ہوگا تو جو پنجابی کے علاوہ اب اردو میں لکھنے پہ مطلب شاید میں کہتا ہوں فورس ان کو لکھنا پڑتا ہے.
تو وہ پنجابی میں لکھیں گے. ابھی بھی آپ منیر صاحب کی کوئی پنجابی کلام دیکھیں نا, کوئی جنجوی راواں آکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ منیر صاحب پنجابی میں جتنی پاورفل ہیں وہ اردو بھی, میں ان کو نہیں کہہ رہا اردو میں خدا نہ اردو میں بھی ان کا بڑا مقام ہے, لیکن اگر پنجابی کو یہ لٹریچر کا جو دائرہ ہے یہ وسیع ہوتا تو جناب منیر پنجابی میں زیادہ لکھتے. اور جب زیادہ لکھتے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک جو لٹریچر کا جو والیوم ہے, جو لٹریچر کا وزن ہے, وہ اعتبار وہ بڑھ جاتا مزید. غالب صاحب بہت خوب. آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھے شاعر میں کون سی خصوصیات لازمی ہیں یا ایسی خصوصیات لازمی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں تو پہلی بات اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ اچھا یا برا شاعر کیا ہوتا ہے, یا شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کہ سب سے بڑی اس دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تنوع میں بنائی ہے, ایک بندہ دوسرے سے نہیں ملتا. اسی طرح شاعری کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا. اگر کوئی مزاج یکسانیت ہوتی اور وہ کسی جیسے کہ فیکٹری میں بن کے آ رہا ہوتا تو تمام لوگ میر و غالب ہوتے. تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کا اپنا مقام ہے, اور جس کا جس طرح ملان ہے وہ اس طرح اس کو لکھنا چاہیے, اسی میں وہ ایکسل بھی کرے گا. اور اگر نقالی میں کریں گے تو آپ ساری عمر اس پہ آپ یہ رہے گا کہ آپ فلاں کو کاپی کر رہے ہیں, تو آپ کے بجائے وہ بندہ مشہور ہوتا جائے گا جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح بچوں کے ہم فیوچر والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوئٹری ہے اس میں آپ کوئی ایسی چیز کو صرف پاپولیرٹی دیکھ کے اس کو نہ اپنائیں کہ وہ آپ کے ملان کی اگر نہیں ہے. آپ وہ کریں جس پہ آپ کی طبیعت راضی ہے, ویسی شاعری کریں جیسی آپ کے اندر سے پروڈیوس ہو رہی ہے. خالد صاحب یہ بتائیں کہ آج کل کے نوجوان نسل کے شاعر جو ہیں یہ پنجابی شاعری کی روایت کو صحیح طرح آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں, میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ اب نوجوان شاعر ہیں جو ہمارے پنجابی روایت کو آگے تو تب بڑھائیں نا پنجابی میں کریں. اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں پنجابی میں, جیسے اب باول نگر میں ایک شاعر ہے صغیر تبسم. ڈاکٹر صاحب میں مطلب صغیر تبسم پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے. اچھا, اس کے مزے کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ شاعری بڑی شاندار ہے, اور دوسری یہ کہ وہ کیونکہ میں میری مدر لینگویج میں ہوا ہے تو میرے دل کے تاروں کو زیادہ طاقت سے وہ چھیڑتی ہے وہ شاعری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجابی کا جو مشاعروں کا کچھ رواج زیادہ ہو جائے اور پنجابی جو لینگویج کو پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ اس طرح ہو جائے کہ ہم پنجابی اسکولوں میں پڑھانی شروع کر دیں, تو نوجوان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان شاعر ہیں ان میں پوٹینشیل بڑا ہے, پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, لیکن وہ پھر پرائرٹی میں بعض کا چیزیں جو مار کھا جاتی ہیں. جیسے میں صغیر تبسم کا ذکر کیا, تو دیکھیں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ مطلب چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو جڑے لوگ ہیں, بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور میں تو اردو اور پنجابی دونوں کی جو شاعری کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں, اور مجھے اس میں جسے کہتے ہیں کہ سرنگ کے آخر پہ روشنی دکھائی دیتی ہے. خالد مسعود صاحب, پنجابی زبان کو آج سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے؟ میں نے بتایا پنجابی زبان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, ایک تو جو پنجابی ہیں وہ ان کو یہ کوئی احساس کمتری دلوایا گیا کہ پنجابی جو ہے یہ کوئی مہذب زبان شاید نہیں ہے. مطلب میں ذرا شاید کروڈ لفظ بول رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ یہ جینٹل سوسائٹی کی یا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ایلیٹ جو کلاس کی یہ زبان نہیں ہے, اور ہم نے اس کو اس پروپیگنڈے کو تسلیم کر لیا ہے. بہت سے پنجابیوں کے گھر میں پنجابی نہیں بولی جاتی. تو سب سے بڑا تھریٹ تو یہی ہے کہ ہم پنجابیوں نے پنجابی کو اون کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ کم کر دیا ہے, بند کر دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک پنجابی زبان کے جیسے میں نے کہا ہے کہ الفابیٹس پورے نہیں کر سکے,
پنجابی زبان کو ایز اے سبجیکٹ دیکھیں بی اے میں جا کے اچانک وہ آ جاتی ہے پنجابی زبان، تو جس نے 12 کلاسیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی پنجابی کو، اس کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے پنجابی پڑھنا. تو پنجابی زبان کو ایک تو اسکولوں میں ابتدائی کلاسز میں نافذ کیا جائے جی تو اس سے فرق پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم پنجابی لوگ گھر میں بچوں کے ساتھ پنجابی بولنے کا جو چلن ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں. حلمی صاحب یہ بتائیں کہ لفظوں میں وہ جادو کیسے پیدا ہوتا ہے جو دلوں پہ اثر کر جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے وہ پہلے جو بات کی تھی کہ اگر یہ اپنے بس میں ہو تو ہر شخص میر و غالب ہو. جی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیال جو ہے شاعری میں یہ الہامی صورت میں آتا ہے. جی اور جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ اللہ کا کرم آپ اس میں کہہ لیں. جی ٹھیک ہے شاعر اس میں محنت کرتا ہے لیکن وہ صلاحیت بھی اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی تو بہت کم شاعر ہیں جو اپنے شعر کو مطلب بعد ازاں محنت کر کے پالش کر کے تو اس کو سر پار دیتے ہیں. ادروائز مطلب جو شاعر ہے وہ شاعر ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا شاعر بری چیز بھی اگر کوئی اس سے ہو جائے تو وہ بھی بہت سی مطلب چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. بہتر ہوتی ہے. اور جو اس کی بہتر چیز ہوتی ہے وہ تو بہتر ہی ہوتی ہے. تو ایک ایک چیز ان کی آپ دیکھ لیں تو ان کی جو ایک پرسنٹیج ہے ایک اچھی چیزوں کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوتا ہوں کہ پذیرائی جو ہے نا یہ ایک الفاظ کی خاص ترتیب ہوتی ہے. خیال بعض اوقات وہی خیال میں بھی دے رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب وہ آپ بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ 10-12 لوگ اسی خیال میں بات کہہ چکے ہوتے ہیں، لیکن اسی خیال میں غالب کی جو چیز ہے اس کی پذیرائی اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور ہوگی. اسی طرح فراز کی، فیض کی، منیر صاحب کی، افتخار عارف صاحب ہیں، ظفر اقبال ہیں، امجد صاحب امجد ہیں. اب نئے نوجوانوں میں نوجوان تو خیر نہیں رہے لیکن ابھی جو ہماری نئی نسل ہماری جنریشن میں عباس تابش ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو جب کہتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ اگر شعر لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو اس میں وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا ریڈیو پہ، تو اس وقت دنیا میں چل رہے ہوں گے 2000 ریڈیو اسٹیشن بیک وقت کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ایف ایم کو 50 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہی سن سکتے ہیں. تو آپ جب اپنا ریڈیو ٹیون کرتے ہیں تو آپ کو اسی کی ٹرانسمیشن پہ جو چل رہے ہیں نغمے یا پروگرام وہ آپ سنتے ہیں. تو باقی پوری دنیا میں جو مطلب 1999 جو ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتے. تو اس طرح انسانی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ذہن بھی ٹیون ہوا ہوتا ہے چیزوں کے، کوئی بات چیزوں کی سن کو اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ پاپولیرٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے میں تو سمجھتا ہوں. بہت خوب. بہت مسعود صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا لمحہ یا ایسا کوئی واقعہ جس نے آپ کی شاعری کی سمت بدل دی ہو؟ اچھا ابھی تک میرے سے تو یہ نہیں ہوا. میں کیونکہ ڈے ون سے اسی طرح شاعری کر رہا ہوں، اسی جسے آپ کہیں ذو لسانیت یا کثیر جو ہم کہتے ہیں کہ لسان شاعری انگلش اردو پنجابی مکس کر کے میں کر رہا ہوں. تو مجھے کبھی ضرورت محسوس شاید نہیں ہوئی کوئی ایسا لمحہ. اچھا لمحہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز مل جاتی ہے یا آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں ڈے ون سے یہ کر رہا ہوں اور ابھی بھی یہ کر رہا ہوں، اور میرا اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو کہ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں. تو ادروائز میرا کوئی ارادہ نہیں. میں اپنی اس جو ایک لسانی تشکیلات کا جو لفظ ظفر اقبال صاحب استعمال کرتے تھے، تو یہ لسانی تشکیلات کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت آپ نے بہت اہم باتوں پہ ذکر کیا ہے.
میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے، خاص کر نوجوان شاعروں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسے آڈینس جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا کوئی تازہ کلام بھی ان کو شیئر کریں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ پیغام دینا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمیں تو خود پیغام کی ضرورت ہے. ہمارے نظر میں تو نہیں، وہ بزرگی جو ہے وہ سفید داڑھی سے آپ میری جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری تو ابھی یقین کریں، میں وہ جو جناب امام مالک کا جو ایک قول ہے کہ لا ادری، تو کہ میں مجھے نہیں آتا، میں نہیں جانتا، تو ہم تو لا ادری پہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا. دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے سیکھیں. اور لیکن بس اگر کوئی میرے دلی کوئی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ مایوسی بہت بڑھ رہی ہے. تو جب مایوسی ہوتی ہے تو یہ آپ مایوس اپنی ذات سے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے سے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر شاید آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں کہ شاید بہتری کی گنجائش نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، اور دوسری ہے کہ لوگ، مجھے ایک بیوروکریٹ ریٹائرڈ ملے تو کہتے ہیں جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، تو اب میں نے ایک بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے اب لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ اپنی 30 سالہ سروس کے دوران بھی لوگوں کو ہی ٹھیک کرتے رہے ہیں، آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے نا اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے جو ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا بنایا ہوا ہے، بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کو بند کیا جائے، اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اس یقین کے ساتھ رات کو سوئیں کہ ایک خراب آدمی ٹھیک ہو چکا ہے. بہت خوب. آپ نے پنجابی شاعر میں جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ پہ فخر کرتے ہیں. میں خود فخر کرتا ہوں، آپ کی شاعری سن کے دل ہلکا ہو جاتا ہے. چلیں جی، میں جاتے جاتے آپ کو ایک تازہ جو ہے وہ ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. جی. کہ حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے. بہت خوب. حالانکہ وہ، یہ ہاتھ دھونے اور منہ دھونے کا ذرا آپ کمپیریزن دیکھیں. کہ حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے، منہ دھو کر ماہین جب آئی ٹر گیا وہ سمرین کے پیچھے. اور بیک اپ میں ایک آدھ محبوبہ رکھنی چاہیے ہر عاشق کو، اس کو بس پڑ جانا چاہیے کٹھے ہی 2-3 کے پیچھے. اور اس کا ابا لگا ہوا ہے مفت میں ایویں میرے مغرے، جیسے صدر ٹرمپ پڑا ہے ٹیرف کے اور چین کے پیچھے. یہ بڑا امریکی شعر ہے ڈاکٹر صاحب. جی، حالات حاضرہ پہ بھی تو ہے. اور پیچھے پڑنے والا چکر بڑا عجیب سا گھن چکر ہے، اس کے پیچھے پلس لگی ہے اور وہ ہے نسرین کے پیچھے. واہ. یہ خلمس صاحب، یہ آپ کی شاعری کے درمیان آپ گفت و شنید بھی کرتے ہیں. ایک خاص جو لوگوں کو بہت پسند ہی ہے کہ وہ چاہ کے زیادہ تر شاعری آپ کے مرد لوگ زیادہ سنتے ہیں، اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کا شوق جو ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے سامنے آپ کی لیجنڈ گفتگو جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک ایسا شغلیہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک یہ مطلب میتھ نہیں ہے، بلکہ میں حقیقت ہے کہ وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مرد پہلی شادی سے تنگ ہوتا ہے، دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہے. مطلب یہ بڑا المیہ ہے نا کہ پہلی شادی کو اس کو ذکر کریں تو کہے گا کبھی یار بس بڑی ارلی ہو گئی، ابھی میں اس سے اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ذرا بہتر گاڑی کا ماڈل لے لیتا، یا بہتر موبائل فون لے لیتا اگر اس دن میرے پاس پیسے ہوتے. تو شادی کا بھی ہم ذکر اسی طرح ہی کرتے ہیں، جو کہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے ایسے. وہ اس لیے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس چیز میں کس مقدر کو کہاں کھول دے، اور کیا کون سی خاتون آپ کے لیے بہتر ثابت ہو جو آپ کی فیملی. دیکھیں اگر آپ کی فیملی آگے ایک خاتون جو ہے اس کو اچھے طریقے سے چلا لیتی ہے، گھر کو سنبھال لیتی ہے، بچوں کی تربیت اچھا کر دیتی ہے، تو وہ یہ سب کے آپ کی نعمت سب سے بڑی وہ ہے. لیکن خیر یہ ایک دنیاوی چیزیں ہیں اور کچھ تھوڑی سی روحانی ہیں، تو ان کو علیحدہ کرتے ہوئے تو یہ ہوتا ہے کہ مرد میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کی بڑی خواہش ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ سروے کوئی ہو رہا تھا، تو اس میں نا جو نوجوان تھا اس نے اس کے ایج بریکٹس بنائی تھی کہ دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے. تو اس نے نوجوانوں کو اس میں نہیں ڈالا تھا. اس نے کہا نوجوانوں میں تو رہتی ہے، تو ذرا جو بڑی ایج
گروپ ہے اس کا جو بریکٹس بنائی تو 70 سال سے اس نے شروع کی. تو وہ کہتا ہے اس نے جو پہلے جو 70 سال کے بابے کا انٹرویو کیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بابا جی مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا اگر تیری کوئی نظر میں رشتہ ہے جی تو میری بات چلاؤ. جی. تو اس نے اس کو ٹک کر دیا 70 سال. پھر اگلی بریکٹ 80 سال کی تھی. جو 80 سال والا کو بابا خان محمد تھا. خان محمد سے پوچھا کہ چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ تو اس نے کہا تیری چاچی کا ابھی پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے جی. تو اس کا 40واں ہو جائے تو بچے تو بڑا شاندار بچہ ہے, تو نے میرے پاس دوبارہ آنا ہے اور تو نے آ کے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جی. 40ویں کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات چلاتے ہیں آگے. جی. تو اس نے 80 کو بھی ٹیک کر لیا. پھر وہ 90 سال کے بابا جو نور محمد تھا اس کے پاس گیا تو اس میں پوچھا کہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ اس نے کہا باہر چل کے بات کرتے ہیں, یہ تیری چاچی کے کان بڑے پتلے ہیں اور تیری چاچی کپتی بڑی ہے. تو اس نے 90 سال کو بھی ٹیک کر لیا. تو اس نے کہا جی اور انہوں نے کہا جی بس ایک بزرگ اس گاؤں میں بچا ہے جو چاچا منا ہے, تو وہ تقریباً 100+ کا ہے. تو اس کے پاس گئے تو چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ راشے سے کانپ رہے تھے, سر ہل رہا تھا, بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے پوچھا کہ چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ تو چاچا کی آنکھوں میں چمک آئی. راشا زدہ ہاتھوں کو اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, ہلتے ہوئے سر کو روکا اور پھر روک کے تو اس نے جو جواب اس کو دیا بس وہ فائنل ورڈکٹ ہے اس بارے میں. تو اس نے پنجابی میں کہا کہ کاکا مینوں پکا پتہ تے نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مرد اپنے کلاں تک تے او دے دل دوجی شادی دی خواہش رہندی ہے. دیکھیں مسعود صاحب, ان کی ایسی یہ باتیں ہیں, لوگ یاد کرتے رہتے ہیں, گفتگو جب بھی کرتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں. اب آپ نے ایک بہت اہم کام کیا ہے جو کہ شاعر مشرق کی کتاب کا کیا ہے, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. میرے دل کو یہ بہت لگی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگر ہمیں زندگی ملی تو علامہ اقبال کا پیغام, قائد اعظم کا پیغام, پاکستان کا پیغام ہم دنیا بھر میں ہر اس بچے کو بتائیں گے کہ ہم ایک عظیم قوم ہے, ہمارے شاعر عظیم تھے, ہمارے لیڈر عظیم تھے, اور ہماری قوم جو ہے ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمیں آپ پہ فخر ہے, ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہے. ہم بیرون پاکستان یا پاکستان میں ہوں, ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ 45 سال سے میں امریکہ میں ہوں اور یہ میرا اڈاپٹیو لینڈ ہے, لیکن میری اصل مدر لینڈ پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد.